أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کے اوپر ابھارا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا، کھودنے لگا، تاکہ اس کو یعنی قابل کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کے جسد کو، اپنے بھائی کے جسم کو چھپایا جاتا ہے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. وہ کہنے لگا کہ ہائے کم بختی، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح رہنے سے بھی رہ گیا. فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ. پھر اس نے اپنے بھائی کے جسد کو، اپنے بھائی کے جسم کو چھپایا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پھر وہ شرمندہ ہو گیا، شرم کرنے والوں میں سے ہوا. محترم حضرات، گزشتہ کل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعات کے متعلق آپ حضرات سے عرض کیا جا رہا تھا کہ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھا، ایک آگ آئی اور اس کی قربانی کو لے گئی. حابیل نے اپنی قربانی میں میڈا رکھا تھا اور قابیل نے اپنی قربانی میں گھاس پھوس کی تھوڑی بہت چیز رکھی. روایتوں میں یوں بھی آتا ہے، بعض کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ چند جانور جنت میں جائیں گے. اس میں سے ایک جانور یہ بھی لکھا ہے کہ حابیل کا میڈا. یہ حابیل کا میڈا ہی حضرت اسماعیل کا میڈا تھا. ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ اصحاب کہف کا کتا، اس کو بھی لکھا ہے، اور بھی دوسرے جانور لکھے ہیں کہ یہ جانور جنت میں جائیں گے. اصحاب کہف کے کتے کے متعلق لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ دیندار لوگ تھے اور دین پر جمے ہوئے لوگ تھے. بادشاہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو مار دیتا تھا تو یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر نکلے. یہ کتا چونکہ اصحاب کہف کا تھا، ان کا پالا ہوا یا ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس لیے یہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا. کتے کو انہوں نے دھتکارا، مارا کہ تو چلا جا یہاں سے، ہمارے ساتھ تو پریشان ہوگا. بہرحال یہ کتا تو گیا نہیں بلکہ ان کے پیچھے ہی لگا رہا. انہوں نے 2-3 مرتبہ مارا لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹا. وہ گیا ان کے ساتھ. اصحاب کہف غار میں چلے گئے اور غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. یہ کتا جو غار کا منہ تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ بھی آگے، جیسے وہ بیٹھتے ہیں ہاتھ آگے کر کے بیٹھتے ہیں. قرآن نے اس کی جو ادا تھی بیٹھنے کی، قرآن نے اس کو نقل کیا، یعنی وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے، آگے ہاتھ کو رکھے ہوئے وہ بیٹھا تھا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا جو حفاظت کرنے کی تھی اور اس کی ادا جو عاجزی کی تھی اس کو بیان کر دی. معلوم ہوا اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے اور اپنے پیارے لوگ اور اپنے نیک بندوں کی صحبت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک کتا ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ گئے مرے کھپے ختم، لیکن یہ کتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اس لیے علماء نے لکھا کہ دیکھو کتا نیک لوگوں کے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ تو جب ایک انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، ان کی دوستی میں، ان کے مجالس میں رہے گا، تو کیا اللہ ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا؟ کتے کے لیے فیصلہ ہو گیا جنت کا، تو انسانوں کے لیے اللہ فیصلہ نہیں کرے گا؟ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ بہرحال تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حابیل غصے ہوا۔ ایک طرف تو اپنے باپ کو دیکھا کہ حابیل کی قربانی جو قبول ہوئی تو اس کے اوپر وہ بڑا خوش ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اس کے اوپر بڑے خوش ہوئے اور مسکرا رہے تھے، ان کے چہرہ کھلا ہوا تھا۔ تو قابل نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے یہ خوش ہے، تو اپنے باپ کو بھی بولنے لگا، کہنے لگا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی، اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے کوئی دعا نہیں کی جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کو تانا دینے لگا، حضرت آدم علیہ السلام۔ بہرحال اس کے اندر بدبختی بھری ہوئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ منظور تھا۔ پھر یہ حابیل کی طرف یہ مڑا اور حابیل کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا، یہ دھمکیاں دینے لگا۔ تو حابیل نے کہا کہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، یہ دونوں اپنے راستے پر پڑ گئے، حابیل اپنے کام دھندے میں لگ گیا، قابل اپنی کھیتی میں لگ گیا۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی کھیتی کی۔ آدم علیہ السلام وہ شخص ہیں جس نے سب سے پہلی کھیتی کی، پھر کپڑوں کو بنا، اون سے کپڑوں کو بنا، اور درہم اور دنانیر جو روپے ہوتے ہیں اس کو ڈھالا، روپیوں کا رواج بھی انہوں نے شروع کیا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی بات بہت سی تلقین کی گئی ہے کہ بعد الفرائض فریضۃ بعد الفرائض، یعنی کام دھندا فرضوں کے بعد سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں وہ فرض ہیں، ان فرضوں کے بعد جو 5 فرض ہیں اس کے بعد کی جو فریضہ ہے وہ حلال کمائی کو کمانا ہے، دھندا کرنا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بیوی اپنے لیے کمائے، اپنا پیٹ بھرے، اور بیوی بچوں کے لیے کمائے تو اس پر صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی حلال کمائی کے لیے آواز لگاتا ہے کہ 10 روپے کلو 10 روپے کلو کیلا، یا جو بھی وہ آواز لگاتا ہے، تو ہر آواز کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے، اور فریضے کو ادا کرنے میں، ایک فرض کو ادا کرنے میں جتنی وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آدمی جو دھندا کر رہا ہے، جو کمائی کر رہا ہے، وہ فرض ہے، اس فرض کو ادا کرنے میں وہ جتنی بھی آوازیں لگائے گا، جتنی بھی مشقتیں اٹھائے گا، جتنی بھی دھوپ کو برداشت کرے گا، گرمی کو برداشت کرے گا، اور بارش کو برداشت کرے گا، اس سب کے اوپر اس کو ثواب ملے گا، سب کے اوپر ثواب ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کی فکر میں نکلتا ہے، کام دھندے کے لیے نکلتا ہے، اور شام کے وقت وہ تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے، اور گھر پہ آ کر وہ ایک آہ بھرتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے۔ آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے، پھر اس کو بیٹھتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، تو وہ گھر پہ آتا ہے، تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے، اور گھر پہ آ کے اپنے چارپائی پر یا کسی چیز پر بیٹھ کر وہ ٹھنڈی آ پڑتا ہے کہ ہاں اب اچھا لگا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کی جو آہ نکلتی ہے، وہ آہ نکلنے کے اوپر اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا، اپنے لیے کمانا، حلال کمائی، حلال روزی کو تلاش کرنا، حلال روزی کو تلاش کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے دھندا کیا، سارے انبیاء علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی پیشہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کی، حضرت ادریس علیہ السلام لکھتے تھے اور درزی کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلہ بانی کی اور کھیتی بھی کی، حضرت لوط علیہ السلام نے کھیتی کی،
حضرت نوح علیہ السلام نے نجاری اور سوتھار کا کام کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہاری کا کام کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خدا داد حکومت تھی، پوری دنیا پر حکومت تھی، جنوں کو حکمت دیتے تو ان کے قدموں کے اندر سونا چاندی اور خزانہ ڈال دیتے تھے، اور جتنا چاہتے تھے غریبوں کے لیے وہ کھانا پکاتے تھے، لیکن اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے وہ زمین بناتے تھے، چھلی ٹوکری بناتے تھے، ٹوکریاں بناتے تھے، چھلیاں بناتے تھے زمینیں، اور اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے اتنی بڑی حکومت کے باوجود۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلہ بانی کی، تجارت نہیں، کرائے پر کام کیا، مزدوری پر کام کیا کہ 10 سال تک بکریوں کو چرائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مویشیوں کو پالا، اس کا دودھ دوتے تھے اور پھر اس کا اون بیچتے تھے، اون کاٹ کر بیچتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام نے کی، اور انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا تو انبیاء علیہ السلام وہ کام کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کام دھندے کا اور پیشے کا اور تجارت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ پڑھانے بیٹھ جاؤ، ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو نوکری، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا تجارت کرو۔ کیا کہا؟ تجارت کرو۔ معلوم ہوا کہ تجارت بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مبارک فی بکور امتی، کہ اللہ میری صبح کو جو صبح سویرے اٹھ کر کام دھندا کرتے ہیں ان کی صبح کے اندر برکت نصیب فرما۔ اب ہم سوئے رہتے ہیں، صبح سویرے 10 بجے اٹھتے ہیں، پھر کام دھندے کو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی نحوست کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے دعا کی، جو تجار ہیں ان کے لیے دعا کی، اور یہ بھی فرمایا کہ تجارت کیا کرو، تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کرو، اس میں صحت برقرار رہتی ہے، آدمی کو صحت ملتی ہے۔ بہرحال آدمی کو تجارت کرنا چاہیے، کام دھندا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، معمولی کام کرتے شرماتے ہیں، تو شرمانا نہیں چاہیے۔ چھوٹے کام سے آدمی بڑا بنتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا ہاتھ ماروں، پہلے سے ہی بڑا ہاتھ ماروں، پہلے سے کہاں سے بڑا ہاتھ لگے گا؟ آدمی کو چھوٹے کام سے وہ اونچا چڑھتا ہے، اور چاہے کتنا بھی حقیر کام ہو، اپنی حلال کمائی کے لیے آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک صاحب شرما رہے تھے، میں نے کہا کہ بھائی سبزی کی لاڑی نکالو، وہ تیاری نہیں تھے تو اس کو سبزی کی لاڑی کر دی، اور اس کے ساتھ میں 1-2 گلی بھی گھوما۔ پھر میں نے کہا میں آواز لگاؤں، کہا کہ تم آواز نہ لگاؤ میں لگاتا ہوں۔ پھر وہ آواز لگانے لگا، اور پہلے شرماتا تھا، اب وہ کام دھندا کر رہا ہے، الحمدللہ وہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے، اپنے پیٹ کے لیے کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے، فرض ادا کرنے میں کیسے شرم رکھنے کی؟ آدمی کو چاہے جیسا بھی دھندا ملے، حلال کمائی ملتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں سے روزی کا دروازہ کھلا ہے تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، ہاں کسی آدمی کو یہاں اچھا نہیں لگتا، ٹھیک نہیں لگتا، یہاں رہنے میں اس کو تکلیف ہے، اور دوسرا اس سے بھی بہتر مل سکتا ہے تو اور بات ہے، لیکن آدمی اپنی طرف سے کہیں سے روزی کا دروازہ کھلا ہے تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو حابیل اپنی کام میں پڑ گیا، قابیل اپنے کام میں پڑ گیا، ایک مدت گزر گئی، ایک مدت کے بعد ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ حابیل رات گئے ابھی آیا نہیں، تو قابیل کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تیرا بھائی ابھی آیا نہیں، کیونکہ وہ بات تو بھول گئے تھے، آئی گئی ہو گئی تھی، ایک مدت گزر گئی تھی، اس لیے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی کہ قابیل سے کوئی خطرہ ہوتا۔ بہرحال قابیل کو کہا اپنے بھائی کو دیکھ کر آؤ، ابھی تک وہ آیا نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک ویرانے میں گیا، جنگل میں گیا تو وہاں حابیل کو پایا۔ ایک روایت سوئے ہوئے تھے کہ وہ بدبخت نے پتھر اٹھایا اور حابیل کو دے مارا، اور حابیل وہی شہید ہو گئی، ایک روایت ہے۔ اور یہ طریقہ اس کو کس نے بتایا؟ تاریخ جنات و شیاطین میں لکھا ہے، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ شیطان ایک مرتبہ قابل بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پرندے کی شکل میں آیا، اس کے ساتھ ایک دوسرا پرندہ تھا، اس نے پرندے کو پچھاڑ دیا اور ایک پتھر اٹھایا اور اس پرندے کو دے مارا، اس سے پرندہ مر گیا۔ تو قابل کے دماغ میں یہ پورا نقشہ آ گیا، یہ پورا پلان آ گیا کہ حابیل کو کس طرح مارا جائے۔ تو ایک روایت میں یوں ہے کہ حابیل کے اوپر پتھر مارا تھا اور حابیل اس طرح شہید ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ پہنچا، حابیل کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے، تو کہا کہ ابا بلاتے ہیں،
پھر ان کے درمیان اس کو سمجھانے لگا قابل کہ بھائی سمجھ جا کہ اکلیما کے ساتھ شادی میں کر لوں، تو چھوڑ دے تو اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لے. لیکن حابل کہنے کا بھائی شریعت کا النگھن میں نہیں کر سکتا، شریعت کی بارڈر کراس کر کے میں آگے نہیں جا سکتا. وہ کہ اس کو سمجھانے لگا لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، قابل سمجھنے کے لیے تیار نہیں. سمجھاتے سمجھاتے یہ اس کو سمجھاتا رہا، وہ اس کو سمجھاتا رہا. اسی طرح سمجھاتے سمجھاتے قابل کو طے آ گیا. اس کے پاس ایک لوہے کی چیز تھی، ایک لوہے کا کوئی ہتھیار تھا، اس سے حابل کو قتل کر دیا. اور حابل تو پہلے کہہ چکا تھا کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا مجھ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. عبداللہ ابن عمرہ کہتے ہیں کہ حابل بڑا مضبوط آدمی تھا، بڑا تمنگر تھا اور ہٹا کٹا جوان تھا اور قابل سے کئی گنا طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے. وہ بڑا رحم دل آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اپنے بھائی کو قتل کرنا، اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانا یہ بری بات ہے، وہ ساری چیزیں سمجھتا تھا. لیکن قابل کے اندر شیطانیت تھی، قابل کے اندر شیطان بھرا ہوا تھا، اس نے وہ کام کر دیا اور حابل کو قتل کر دیا. بہرحال حابل کو قتل کرنے کے بعد کیا ہوا، یہ بڑی حابل کو قتل کرنا، علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو حابل کو اپنے بھائی ہی کو قتل کر دیا، اتنا بڑا سنگین جرم کیا. یہ جرم اس کو کس نے کروایا، یہ جرم اس کو کس نے کروایا؟ یہ جرم علماء لکھتے ہیں کہ بد نظری نے کروایا. اگر قابل اپنی بہن اکلیما کے اوپر نظر نہ ڈالتا تو اس کی نظر نہ بگڑتی تو یہاں تک وہ نہ پہنچتا، اپنے بھائی کو وہ قتل نہ کرتا. معلوم ہوا کہ سب سے پہلا گناہ جو اس نے کیا وہ بد نظری کا گناہ ہے، وہ بد نظری کا گناہ ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے، بد نظری کتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری سے ہر شخص کو بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عورتیں اپنی نظر کو نیچی رکھیں، مرد اپنی نظر کو نیچے رکھا کریں. اور یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ نظر نیچی کر کے چلو. اسلام کے سوا کسی دھرم نے یہ بات نہیں بتائی. اور حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی مہلک بیماری ہے کہ آدمی کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے تجربے کی بات بتائی کہ میں اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں کہ میرے پاس مریدین آتے ہیں، میں ان کو ذکر و اذکار دیتا ہوں، وہ خوب ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جذبہ ان کا ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی عبادتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور عبادت کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ شروع میں تو وہ بد نظر نہیں ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بد نظری ان کے اندر آتی ہے تو یہ عبادت کی لذت ان سے ختم ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی لذت ختم ہوتی ہے. بالآخر وہ توفیق کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں اور عبادات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. حضرت ان کے استاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری سے آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، بد نظری سے آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں بہت سارے وظیفے پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یاد کچھ نہیں رہتا. تو ذرا اپنی آنکھوں کی نگہبانی کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. انشاءاللہ اس سے بد نظری سے آدمی بچے گا تو اس کا ذہن بھی اس کے ذہن کا توازن بھی صحیح رہے گا اور اس کا ذہن باقی رہے گا، اس کا ذہن بڑھے گا. اور علماء نے یوں لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بد نظری کر رہا تھا. جب ان کا انتقال ہونے لگا لوگوں نے اس کو تلقین کی کہ بھائی کلمہ پڑھو، لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس کا زبان سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا ہے. اس کو پوچھا گیا کہ بھائی تیرا زبان سے کلمہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ میری دکان پر ایک عورت تولیہ لینے آئی تھی، تولیہ لینے کے لیے آئی تھی. میں نے جب تولیہ اس کو دیا تو دیتے دیتے اس کے اوپر میں نے بری نظر ڈالی تھی. مجھے یقین ہے کہ اس برائی کی وجہ سے، اس بد نظری کی وجہ سے میرے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. ذرا سوچے کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے بد نظری کرنا. مولانا سیف علی تھانوی فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی بد نظری کا اگر مریض ہو جاتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا، کیونکہ ہر وقت اس کو خوبصورت چہرے آتے رہیں گے. ایک چہرہ گیا دوسرا چہرہ آئے گا، ایک عورت گئی دوسری عورت آئے گی. تو ہزاروں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے، کروڑوں انسان پیدا کیے ہیں. وہ جتنی بھی عورتوں کو دیکھتا رہے گا تو اس کا دل نہیں بڑھے گا، اس کا دل چاہے گا اور عورتوں کو دیکھیں اور عورتوں کو دیکھیں اور عورتوں کو دیکھیں. اس کا دل ہی نہیں بڑھے گا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے گی. ایک آدمی نے
आदमी को बात जाहिर है कि खूबसूरत चीज को देखने का उसको शौक तो होता ही है, चाहे वो कैसी भी खूबसूरत चीज हो वो देखेगा ही। बार बार उसकी नजर जब ऊपर उठेगी तो वो बदनजरी करता रहेगा, और एक नजर के बाद दूसरी नजर, एक औरत के बाद दूसरी औरतों की तरफ उसकी नजर रहेगी, और उसकी एक औरत से दो औरतों से बदनजर आदमी का दिल नहीं भरता, बल्कि उसको कई औरतें दिखाई जाए तब भी उसका दिल भरेगा नहीं। हर वक्त उसका दिल यही चाहेगा कि मैं औरतों को देखा करूं, औरतों को। इसलिए आदमी को बदनजरी से बचना चाहिए। बदनजरी उलमा लिखते हैं कि ये जीना का पहला जीना है, यानी जीना की पहली सीढ़ी है, जीना की पहली सीढ़ी बदनजर। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि जीना के करीब मत होना, यानी जीना के करीब मत होना। उसका मतलब क्या कि जीना के करने के जो दवाई जीना है, यानी जीना की तरफ दावत देने वाली जितनी भी चीजें हैं उससे बचा करो। जीना की तरफ दावत देने वाली चीजों में सबसे पहली चीज बदनजरी है, बुरी नजर लोगों की तरफ करना है, बदनजरी है। इसलिए ये मलेरिया अभियान जो चलता है तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग बीमारी का इलाज तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि बीमारी से बचने का भी हिफाजत करने का भी प्लान बनाओ, उससे बचने के भी हमें कोशिश करनी चाहिए। और कहते हैं कि और मच्छरों के बड़े बड़े, और हॉस्पिटलों में चले जाओ, मच्छरों के बड़े बड़े फोटो होते हैं और उसमें दिखाया होता है कि ये मलेरिया का मच्छर है, इससे खास करके बचा करो। और गंदे पानी से बचा करो, अपने घरों के बाहर गंदे पानी से बचा करो। जो चीजें हमको करनी चाहिए थी, जिसका ऐलान हमको करना चाहिए था, वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। बहरहाल वो दूसरी बात है। तो गंदी नालियों से बचो, हमारे घर के बाहर जो गंदी नालियां हैं उसको साफ सुथरा रखो। ये सारी चीजें क्यों कहते हैं कि ताकि मलेरिया से बचा जाए। तो मलेरिया से बचाने के लिए मलेरिया को आने वाली जो चीजें होती है उससे भी बचाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, जीना के करीब भी मत हो, जीना के करीब भी मत हो। उसका क्या मतलब कि जीना की तरफ बुलाने वाली जितनी चीजें हैं उससे बचा करो। इसमें बदनजरी सरे फहरिस्त है। बहरहाल बदनजरी बुरी चीज है, उससे जहन भी बर्बाद होता है, इससे दिल भी खत्म होता है, इबादत की तौफीक नहीं होती, इबादत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तौफीक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आदमी का जहन कमजोर हो जाता है, आदमी का दिल कभी नहीं बढ़ता, आदमी को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। ये सारी चीजें बदनजरी की वजह से होती है। इसलिए हमें चाहिए कि बदनजरी से बचा करें। बहरहाल काबिल ने जब हाबिल को मार दिया तो काबिल को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा भाई तो मर गया, अब इसको क्या करें, मेरा बाप देखेगा तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो इसी टेंशन में था कि इसको क्या करूं, क्योंकि ये सबसे पहली मौत थी, इससे पहले कोई नहीं मरा था। सबसे पहली दुनिया में हाबिल को मौत आई, हाबिल से पहले कोई नहीं मरा था, और कोई तरीका ही नहीं था उसको क्या किया जाए। दफन बीती तो उस वक्त थी नहीं, इसलिए काबिल को कुछ पता नहीं था। वो हाबिल को लिए फिरता था। हाबिल की उम्र 20 साल की थी, काबिल की उम्र 25 साल की थी। वो लिए फिरता था कि क्या करूं, कोई देख न जावे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। रिवाजत में आता है 1 साल इस तरह गुजर गया। 1 साल हाबिल की लाश लिए वो फिरता रहा, 1 साल वो गुजर गया। बहरहाल 1 साल के बाद उसने देखा, जो कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने एक जानवर जिसको कौवा कहते हैं, कौवे को भेजा। 2 कौवे आपस में लड़ रहे थे, एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। सहाबा किराम से रिवाज है, ये क़ससुल अंबिया अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि सहाबा से रिवाज है कि ये दोनों कौवे आपस में भाई थे। एक भाई ने दूसरे को मार दिया। मारने के बाद एक कौवे ने खोदना शुरू किया, जमीन को खोदा, और जमीन को खोद कर अपने भाई जो कौवा था जिसको मार दिया था उसको दफन कर दिया। तो इसी को कहा काबिल ने यही कहा, क्या कहा उसने, या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब। कहने लगा कि हाय अफसोस कि मैं तो आजिज हुआ इस कौवे का सा भी बनने से, यानी इस कौवे जैसा भी मैं नहीं बना। मैं तो इतना आजिज हूं, मैं तो इतना डोबा हूं कि मुझे कौवे की तरह भी बनना नहीं आया कि कम से कम ये कौवे की तरह करता। फिर अल्लाह ताला ने जो उसको कौवे के जरिए ये हिदायत दी थी, उस हिदायत के मुताबिक अपने भाई को दफन कर दिया। रिवायत में यूं आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो वो मक्का के अंदर थे,
اور तवाफ कर रहे थे। हज करके वो आए, हज करके आए तो उनको पता चला। दूसरी बात में दरमियान में बताता चलूं कि दमिश्क के अंदर एक पहाड़ है कासियून। कासियून पहाड़ के अंदर एक गुफा है, खो, जिसको मगारतुद्दम कहते हैं। खूनी खूनी गुफा, खूनी गुफा जिसको मगारतुद्दम कहते हैं, खूनी गुफा। रिवायत में आता है, बाद लोगों ने यूं लिखा है, बाद अहले इल्म की राय ये है कि यहां हाबिल को कत्ल किया गया था। और उसके अलावा दमिश्क के आते जाते हुए, ये तो कत्ल कहां हुआ, तो उलमा ने लिखा है कि मगारतुद्दम में इनको कत्ल किया गया, जो एक पहाड़ी का नाम है। इस पहाड़ी के अंदर एक गुफा है, उसमें कत्ल किया गया। और एक दफन कहां किया गया, तो उसके मुतालिक एक छोटी सी रिवायत मिलती है, जो अतलसुल कुरान, अतलसुल कुरान, कुरान के जितने वाक़यात हैं उसमें लिए हुए हैं, और उसमें फोटो कापी भी दिए हुए कि देखो हजरत हूद यहाँ थे, हजरत हूद की कौम यहाँ थी। ये सारे बहुत सारे फोटो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पर उतरे थे, उसमें कुछ फोटो दिए हुए। बहरहाल तो उन्होंने लिखा है कि बदानी एक गांव है जिसकी लंबी सड़क है, उसके एक तरफ दाईं तरफ एक गांव है जिसका नाम तकिया है। तकिया के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ है ऊंचा, जो वादी के किनारे पर है, ऊंचा पहाड़। उस पहाड़ के ऊपर एक कब्र है, 45 फुट लंबी कब्र, 45 फुट लंबी कब्र। उलमा की राय ये है, बाद उलमा ये कहते हैं कि हाबिल की ये कब्र है। तो इससे ये मालूम हो कह सकते हैं कि हाबिल को बदबख्त काबिल ने वहां दफन किया, ये पहाड़ के ऊपर, जो तकिया गांव के वादी के किनारे पहाड़ पर है। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो हव्वा अलैहिस्सलाम को बताया कि तेरा बेटा हाबिल को मार दिया गया, वो मर गया। तो हव्वा ने पूछा मरना क्या होता है, क्योंकि उस वक्त कोई मरा नहीं था। पूछा मरना क्या होता है, ये मरने की क्या चीज। कहा कि उसका मतलब ये है कि तेरा बेटा अब आज के बाद तुझे नहीं मिलेगा, तेरा बेटा कभी बात नहीं करेगा, तेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब चल फिर नहीं सकेगा। ये कुछ निशानियां उनको बताई तो वो खूब रोने लगी, वो बहुत रोई, अपने बेटे के फिराक में, अपने बेटे की मौत पर बहुत रोई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रोना तेरी जिम्मे है, हम तो खाली गम करेंगे, हम रोएंगे नहीं, मर्दों के लिए रोना नहीं है, रोना तो तुम्हें सौंपा। इसलिए आज देखते हैं कि औरतें ज्यादा ही रोती हैं और मर्द गम करते हैं, और यही तरीका है। आदमी रोना चाहे तो खाली आंसू बहा ले, जो सुन्नत है, सवाब मिलेगा सुन्नत की नियत से है तो, लेकिन आदमी को पीटना नहीं चाहिए। सबसे पहले हाबिल की मौत पर जो रोने वाली औरत है वो इकलिमा है, जो उनकी बीवी कहलाती थी, इकलिमा। इकलिमा ने सबसे पहले आंसू बहाए, फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबिल के ऊपर रोई। बहरहाल आगे चलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा कल 2 दिन है, 3 दिन इंशाअल्लाह पीर के रोज दुआ कर दी जाएगी। थोड़ी बहुत तफसील सुनाने के बाद दुआ कर दी जाएगी पीर के रोज इंशाअल्लाह। और आपसे दरखास्त है कि हमारे ज़हूर पूरा का ये चंदा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते जाएं। अल्लाह ताला मन की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना।